نماز کا وقت داخل ہو گیا پھر سو گیا اور نماز نکل گئی تو یہ گناہگار ہوگا۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ بھئی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ کر سو جاؤ نا، ہاں اس کو یقین ہو کہ اتنے سارے افراد مجھے جگا دیں گے یا الارم وغیرہ رکھا ہے تمام کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو ہے یہ رسک لینا درست نہیں ہوتا، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ فجر کی نماز کے داخل ہونے سے پہلے بھی نہیں سو سکتا، کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے اگر جاگ رہا ہے تو اس کا مطلب لمبا جاگا ہے، تو اس وقت میں تو ذرا آنکھ لگی نہیں کہ گیا، پھر نہیں اٹھ سکتا، پھر تو اس کو ہلا ہلا کے تھک جاؤ نا، بالکل میت کی طرح ہو جاتا ہے، ہلتا رہیے، تو اب یہ سو نہیں سکتا۔ تو جو رات دیر تک جاگتا ہے اس کو پھر فجر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ رات دیر تک جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کی فجر نکل جائے گی اس کے لیے دیر تک رات کو جاگنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے تو یہ موبائل ہی ختم ہو کے نہیں دیتے ہیں، اب تو نارمل ہو گیا نا 2 بجے 2:30 بجے، اللہ رحم فرمائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کوئی سو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو جگائیں۔ کوئی بھول گیا ہے، آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے، آپ پڑھ کر آ گئے، آپ نے دیکھا یہ کھڑا نہیں ہوا تھا، یہ گیا نہیں ہے کہیں، یہیں بیٹھا ہوا ہے اور اب نکل رہا ہے وقت اور آپ کو یاد ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں گے۔ تو سوئے ہوئے کو جگانا واجب ہے اور بھولے ہوئے کو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر نہیں یاد دلائے گا تو یہ واجب کا تارک ہوگا، یہ گناہگار ہوگا جو جگائے گا نہیں اور جو یاد نہیں دلائے گا۔ اب ہمارے گھروں میں ابا جی نماز پڑھتے ہیں، بچہ سو رہا ہے، اس کو اٹھا ہی نہیں رہے، بیوی کو نہیں اٹھا رہے، اور یہ پڑھتی ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ سربراہ ہو اور آپ کو دین کو گھر میں نافذ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی کرنے تو فوراً نکل پڑتے ہیں، بچے پیدا کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو دیندار کیسے بناؤں گا، اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا ضروری ہے۔ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، بھائی بہنوں کے بستروں کو، یعنی کوئی بھی گناہ کا سبب اطراف میں مت چھوڑو جس کی وجہ سے کوئی موقع مل جائے، کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ مقصود شرع ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا، پلاننگ کی کہ اس کو ایک دیندار بنانا ہے، ایک اچھا مسلمان معاشرے کو دینا ہے۔ ہماری جانیں بلا، یہ بلا نہیں جانے، یہ تو جیسے مرے گا نا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا معاشرے کا بیڑا غرق کیا۔ نبی کو بھیجا اصلاح معاشرہ کے لیے، نبی نے تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے جانیں تک دی ہیں، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیا، کس لیے؟ اس دین کی ترقی کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے یہ فارغ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر سربراہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا سے متعلق سوال ہوگا، لہذا غور کرنا چاہیے۔